الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد عالیہ اول، مضمون قدوری، سبق نمبر 4، کتاب الہبہ۔ کتاب الہبہ نکالیے، دیکھیے صفحہ نمبر 487 پہ آخری مسئلہ ہے، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے۔ وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً، یہاں سے عبارت کی طرف دیکھیے۔ وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، اور اگر ہبہ کی اجنبی کے لیے کوئی چیز، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تو اس کے لیے جائز ہے واپس لے لینا، إِلَّا أَن يُعَوِّضَهُ عَنْهَا، إِلَّا یہ کہ موہوب لہو اس کا بدلہ دے دے، او یزید زیادتاً متصلتاً، یا اس میں ایسی زیادتی کرے متصلتاً جو متصل ہو، او یموت احد المتعاقدین، یا متعاقدین میں سے کوئی ایک مر جائے، او یخرج الہبۃ من ملک الموہوب لہو، یا نکل جائے شے موہوب کس کی ملکیت سے؟ موہوب لہو کی ملکیت سے، شے موہوب جو ہے وہ موہوب لہو کی ملکیت سے نکل جائے۔ اب عبارت کی تشریح دیکھیے، اس پوری عبارت میں ایک صورت شے موہوب کو واپس لینے کے جواز کی اور اللہ سے چند صورتیں عدم جواز کی بیان کی ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے کوئی چیز اجنبی کو ہبہ کر دی تو اب جو چیز ہبہ کی ہے اس کو واپس لینے کا حق ہے یا نہیں، تو اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واہب کے لیے موہوب کو واپس لینا ناجائز ہے، الا یہ کہ وہ ہبہ باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے ہو تو باپ کے لیے رجوع فی الہبہ جائز ہے۔ دیکھیے رجوع فی الہبہ میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رجوع فی الہبہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایک صورت جو ہے وہ کیا ہے اس سے مستثنا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ باپ کی طرف سے کیا ہے ہبہ بیٹے کے لیے ہو تو باپ کے لیے رجوع فی الہبہ جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی باپ کے علاوہ دیگر اصول میں دو روایتیں ہیں، اصح قول میں باقی اصول کا بھی وہی حکم ہے جو والد کا۔ اب ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے، لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع الا الوالد فيما يعطي ولده، یعنی لا يحل حلال نہیں ہے لرجل کسی آدمی کے لیے کہ عطیہ دے یا ہبہ کرے پھر اس کو واپس لے لے، مگر کیا ہے جو کچھ باپ اپنے لڑکے کو دے دے یعنی وہ واپس لے سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، العائد فی صدقتہ کالکلب یعود فی قیئہ، یعنی ہبہ کرنے کے بعد اپنی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی کتا کیا کرتا ہے، قے کر کے اس کو چاٹتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہبہ کو واپس لینا حلال نہیں ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ ہبہ کرنے کے بعد واپس لے سکتا ہے، لیکن نہایت بے مروتی اور بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بہت بری بات ہے آپ کسی کو ایک چیز جو ہے ہبہ کر دیں اور پھر آپ اس سے واپس مانگ لیں۔ دلیل کیا ہے، الرجل احق بہبتہ ما لم یصب منہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آدمی ہبہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک اس کا بدلہ نہ دے دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہبہ کا بدلہ نہ دیا جائے واہب ہبہ کو واپس لے سکتا ہے، البتہ ہبہ واپس لینا مکروہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کس پر محمول ہے، جو حدیث انہوں نے جو ہے دلیل میں پیش کی ہے، العائد فی صدقتہ کالکلب یعود فی قیئہ، اس لیے لا یحل لرجل ان یعطی عطیۃ او یہب ہبۃ فیرجع الا الوالد فیما یعطی ولدہ، تو یہ حدیث کیا ہے، کراہت پر محمول ہے، حرمت پر محمول نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب عدم جواز نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، الا ان یعوضہ،
عبارت کی طرف دیکھیے، الا یعوذہ، یہاں سے ان موانع کو بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، اگر موہوب لہو ہبہ کے بدلے میں واہب کو کوئی چیز دے دے تو حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ جس نے ہبہ کیا ہے اگر اس کو کیا کرے، کوئی چیز دے دے تو جو رجوع کرنے کا حق ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہبہ کی چیز میں کوئی ایسی زیادتی کر دے جو ہبہ کے متصل ہو تو اب ہبہ کی چیز کو ہبہ کرنے والا واپس نہیں لے سکتا۔ مثلاً زمین میں کھیتی لگا دے یا کپڑا جو دیا تھا اس کو کیا کرے، رنگ دے، ٹھیک ہے، یا زمین میں گھر بنا دے، یا باندھی دی تھی اس نے کیا کر دیا، بچہ پیدا کر دیا، یا جانور نے بچہ پیدا کر دیا، تو سب صورتوں میں دیکھیں ہبہ کی چیز میں کیا ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے اور زیادتی ہوئی ہے، اور قیمت جو ہے وہ کیا ہے، بڑھ چکی ہے، اس لیے رجوع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو چیز زیادہ ہو گئی ہے اس کے متصل ہونے کی وجہ سے الگ نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ہی واپس کرنا چاہے تو اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واہب کی نہیں ہے۔ نمبر 3، واہب یا موہوب لہو میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ہبہ کرنے والا ہبہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ موہوب لہو کے مر جانے سے ہبہ کی چیز وارثین کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اگر واہب کا انتقال ہو گیا تو اب ہبہ کو واپس اس کے ورثہ لیں گے، اور ورثہ عقد ہبہ سے کیا ہے، اجنبی ہیں، انہوں نے موہوب لہو کو نہیں دیا تھا کہ واپس لے لیں۔ چوتھی اور آخری صورت کیا بیان کی، شے موہوب لہو کی ملکیت سے کیا ہو جائے، نکل جائے تو اب واہب ہبہ واپس نہیں لے سکتا۔ مثلاً ہبہ کی چیز کو بیچ دیا یا آگے کسی اور کو ہبہ کر دیا، یا اگر وہ کوئی کھانے کی چیز تھی اس کو کھا لیا تو دیکھیے اب جو ہے وہ کیا ہے، موہوب لہو کی ملکیت سے نکل چکی ہے، اس لیے جو ہے کیا ہے، رجوع فی الہبہ نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، اور اگر ہبہ کرے کوئی چیز اپنے ذی رحم محرم کو تو اس میں رجوع نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے اپنے ذو رحم محرم کو ہبہ کیا ہے تو اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس ہبہ کا مقصد کیا ہے، صلہ رحمی ہے، اور وہ حاصل ہو گئی، اس لیے واپس نہیں لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہبہ ذی رحم محرم کو کرے تو اس میں رجوع نہ کرے۔ آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخِرِ، اور ایسے ہی ما وَهَبَهُ، وہ چیز جو ہبہ کرے، احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کوئی ایک، للآخر، دوسرے کو، اگر بیوی نے شوہر کو یا شوہر نے بیوی کو ہبہ کیا تو کوئی کسی سے ہبہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ جس طرح قرابت میں صلہ رحمی ہے اسی طرح یہاں بھی دیکھیے ذو رحم محرم میں ہبہ کرنے میں کیا تھا، وہاں پہ قرابت اور صلہ رحمی تھی، اسی طرح یہاں بھی صلہ رحمی ہے، اور یہی مقصود ہے، اور مقصود کیا ہے، حاصل ہو گیا ہے، اس لیے کوئی ایک کیا ہے، ہبہ واپس نہیں لے سکتا۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدْلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ۔ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ، اگر کہا موہوب لہو نے واہب سے، خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ، کہ یہ عوض لے لو اپنے ہبہ کا، او بدلا عنها، یا اس کا بدلہ، او فی مقابلتها، یا اس کے مقابلے میں، فقبضہ الواہب، اور واہب نے اس پر قبضہ کر لیا، سقط الرجوع، تو حق رجوع ساقط ہو جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، موہوب لہو نے ہبہ کرنے والے کو کہا کہ یہ ہبہ کا کیا ہے، بدلہ ہے، یا یہ چیز اپنے ہبہ کے عوض لے لو، مطلب آپ نے جو مجھے ہبہ کیا ہے اس کے بدلے کیا ہے، یہ لے لو، یا اس کے مقابلے میں، اور ہبہ کرنے والے نے کیا کیا، بدلے کی چیز پر قبضہ کر لیا، تو اب ہبہ کرنے والے کے لیے واپس لینے کا حق ثابت ہو گیا، کیونکہ بدلہ دینے کے بعد بیع کی صورت ہو گئی اور بدلہ مل گیا تو واپس لینے کا حق بھی ثابت ہو گیا۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ عَوَّزَهُ أَجْنَبِيٌّ، اور اگر عوض دے دے اس کا اجنبی، عن الموہوب لہو، موہوب لہو کی طرف سے، متبرعاً احساناً،
فقبض الواهب اور قبضہ کر لیا کس نے؟ واہب یعنی ہبہ کرنے والے نے، العوض عوض پر، سقط الرجوع تو رجوع ساقط ہو جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ خود موہوب لہو نے کیا ہے واہب کو ہبہ کا بدلہ نہیں دیا، بلکہ اس کی جانب سے کسی اجنبی نے احساناً جو ہے ہبہ کا عوض دے دیا اور واہب نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تب بھی واہب کے لیے اب موہوب لہو سے رجوع ہبہ میں رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ واہب کو عوض مل ہی گیا، خواہ کسی نے بھی دیا ہو، ٹھیک ہے؟ یا تو موہوب لہو خود دے دے، دیکھیں پچھلے مسئلے میں نے آپ کو بتایا موہوب لہو دے دے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہبہ سے رجوع کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے کوئی اجنبی بھی دے دے تو بھی جو ہے کیا ہے عوض اس کو مل گیا، لہذا یہ عوض حق رجوع کو ساقط کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ اور اگر حقدار نکل آیا آدھے ہبہ کا، رجع تو رجوع کرے گا بنصف العوض آدھے عوض سے، یعنی اگر موہوب لہو نے شے موہوب کے بدلے واہب کو کوئی چیز دے دی، اس کے بعد شے موہوب میں کسی تیسرے آدمی کا آدھا حق نکل آیا تو اب موہوب لہو نے آدھا حصہ تیسرے شخص کو واپس کر دیا، تو ایسی صورت میں موہوب لہو نے جو واہب کو عوض دیا تھا ہبہ کے بدلے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرے گا؟ اس میں سے آدھا عوض لے لے گا۔ مثال سے سمجھیے، موہوب لہو نے کیا کیا؟ ہبہ کے بدلے واہب کو ایک چیز دی تھی، ٹھیک ہے؟ موہوب لہو مثلاً عمر ہے، عمر نے کیا کیا؟ عمر نے واہب یعنی زید کو ایک چیز دی تھی جو کتنے کی تھی؟ 100 روپے کی تھی، اور موہوب لہو یعنی عمر کے پاس جو ہبہ تھا اس میں سے آدھا جو ہے کسی اور کا یعنی خالد کا حق نکل آیا، تو اب عمر کو حق حاصل ہے کہ وہ واہب یعنی زید سے اپنی جو دی ہوئی چیز جو 100 روپے کی تھی اس میں سے آدھا جو ہے کیا کرے؟ لے لے۔ مثلاً اگر پیسے تھے 100 روپے تھے تو کیا کرے گا؟ 50 روپے کی مقدار جو ہے وہ کیا کر لے گا؟ واپس لے لے گا، کیونکہ موہوب لہو نے ہبہ کا عوض اس وجہ سے دیا تھا، یعنی عمر نے جو ہے ہبہ کا عوض اس وجہ سے دیا تھا کہ ہبہ اس کے ہاتھ میں برابر باقی رہے، ٹھیک ہے، مکمل، اور یہاں آدھا دوسرے کا نکل آیا خالد کا حصہ، اس لیے اپنا آدھا عوض کیا کر سکتا ہے؟ زید سے واپس لے سکتا ہے۔ آگے دیکھیے وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ اور اگر حقدار نکل آئے آدھے عوض کا، لم يرجع فی الہبۃ بشیء تو نہ واپس لے ہبہ میں سے کچھ بھی، الا ان يرد ما بقی من العوض مگر یہ کہ لوٹا دے وہ باقی عوض کو، ثم يرجع فی کل الہبۃ بس لے لے کل ہبہ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس عوض میں جو واہب کو ملا ہے، ٹھیک ہے، موہوب لہو نے کیا کیا؟ واہب کو ہبہ کے بدلے کوئی عوض دیا، پھر کیا ہوا؟ اس عوض میں جو واہب کو ملا ہے کسی تیسرے شخص کا آدھا عوض جو ہے کیا ہے؟ آدھے عوض میں حق ثابت ہو گیا اور واہب نے مستحق کو نصف عوض دے دیا، تو اس صورت میں واہب کو حق نہیں ہے کہ اپنے ہبہ کردہ مال میں سے واپس لے لے، بلکہ جو نصف عوض اس کے پاس باقی ہے وہ موہوب لہو کو واپس کر کے اپنا کل موہوب مطلب جو چیز اس سے ہبہ کی ہے وہ واپس لے سکتا ہے، یا اسی آدھے کے عوض پر کیا کر لے؟ قناعت کر لے۔ دیکھیں دو اختیار، تو اسی جو آدھا عوض اس کے پاس باقی رہ گیا ہے اس پر قناعت کر لے یعنی صبر کر لے، یا پھر کیا کرے؟ کل مطلب جو آدھی چیز اس کے پاس باقی رہ گئی ہے وہ بھی جو ہے موہوب لہو کو واپس کر دے اور پھر اس سے جو ہے کیا ہے؟ اپنا ہبہ لے لے۔ آگے دیکھیے وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ اور صحیح نہیں ہے رجوع ہبہ میں، إِلَّا بِتَرَاضِيهَا مگر دونوں کی رضامندی سے، او بحکم الحاکم یا قاضی کے فیصلے سے۔ اگر واہب نے کیا کیا؟ اگر شے موہوب کو واپس لینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ واہب اور موہوب لہو یعنی جس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں واپسی پر کیا ہو؟ رضامند ہو، یا پھر قاضی کے ذریعے واپس کروانے کا فیصلہ کروا لے، کیونکہ شے موہوب پر قبضہ کرنے کے بعد عقد ہبہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو چکا، اور کسی چیز کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کا اختیار اسی شخص کو ہوتا ہے جسے فسخ کی ولایت ہے، اور وہ کون ہے؟ قاضی ہے۔ یہ معاملہ کرنے والوں کی آپس کی رضامندی، اگر کیا ہے؟ آپس کی رضامندی ہو تو بھی جو ہے کیا ہے؟ اس سے بھی جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے۔
واپس کرنے کے لیے کیا ہے؟ دو باتوں میں سے ایک ضروری ہے، یا تو دونوں کیا ہے راضی ہو یا پھر قاضی کا فیصلہ ہو، تب واہب ہبہ واپس لے سکتا ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ، اور اگر ضائع ہو جائے ہبہ کی ہوئی چیز، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا، پھر اس کی کوئی مستحق، پھر اس کے کوئی حقدار نکل آئے، فَضَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، اور وہ موہوب لہو سے کیا کرے؟ ضمان طلب کرے، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ، تو موہوب لہو واہب سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اگر شے موہوب جو ہے کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، ٹھیک ہے، بعد میں اس چیز کا دیکھیں کیا کیا تھا، واہب نے موہوب لہو کو کوئی چیز ہبہ کی تھی، پھر بعد میں کیا ہو گئی؟ وہ ہلاک ہو گئی، پھر بعد میں اس کا کیا ہے؟ کوئی حقدار نکل آیا، اور وہ حقدار کیا کرتا ہے؟ موہوب لہو سے تاوان وصول کرے، تو موہوب لہو اس زمان کو واہب سے لینے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ ہبہ کی چیز کا بدلہ نہیں لیا جاتا، بلکہ واہب احسان اور سلوک کے طور پر عطا کرتا ہے، اس لیے واہب اس کی سلامتی کا ذمہ دار نہیں ہے، اسی وجہ سے موہوب لہو واہب سے ضمان وصول نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ اعْتُبِرَ التَّقَابُضُ فِي الْعِوَضَيْنِ جَمِيعًا، وَإِذَا تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقْدُ وَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَيَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ۔ ترجمہ دیکھیے، اور جب ہبہ کی کوئی چیز کس پر؟ بدلے کے شرط پر، اعتبر التقابض فی العوضین جمیعا، تو معتبر ہوگا دونوں عوضوں پر اکٹھا قبضہ کرنا، وَإِذَا تَقَابَضَا، اور جب دونوں قبضہ کر لیں، صح العقد، تو صحیح ہو جائے گا عقد، وَقَالَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ، اور یہ ہوگا بیع کے حکم میں، يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، کہ واپس ہو سکے گا خیار عیب اور خیار رؤیت کی وجہ سے، اور واجب ہوگا اس میں شفا، یعنی اگر ایک شخص نے کیا کیا، یوں کہا کہ میں ہبہ کر رہا ہوں اس شرط پر کہ اس کا بدلہ دو گے، تو اس ہبہ کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک لفظ کے اعتبار سے یہ ہبہ ہے، نمبر دو معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ بیع ہے۔ اب دونوں معنی کی رعایت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہبہ ہونے کی رعایت یہ ہے کہ دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے، قبضہ کریں گے تو عقد صحیح ہوگا ورنہ نہیں، اور بدلے کی شرط پر ہبہ کیا ہے، اس لیے معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ بیع ہے۔ بیع کی رعایت یہ ہے کہ اس ہبہ میں خیار عیب خیار رؤیت جاری ہوں گے، اور اگر ہبہ میں زمین ہو تو اس میں حق شفا بھی جاری ہوگا۔ حق شفا کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 3 طرح کے لوگوں کو جو ہے کیا ہے؟ حق شفا جو ہے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے والعمرہ جائزۃ للمعمر، اور عمرہ جائز ہے کس کے لیے؟ للمعمر لہو، معمر لہو کے لیے، فی حال حیاتہ، اس کی زندگی میں، ولورثتہ، اور اس کے ورثہ کے لیے، بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد۔ زمانہ جاہلیت میں عمرہ رائج تھا، اس کی صورت یہ ہوتی تھی، کسے کہتے ہیں دیکھیں سنیں، ایک شخص دوسرے سے کہتا یہ گھر میں نے تم کو زندگی بھر کے لیے دے دیا، مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ عاریت ہے، ہبہ نہیں ہے، لہٰذا جب تک معمر لہو زندہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس وقت وہ مکان وغیرہ معمر کے پاس واپس آ جائے گا، معمر جو ہے جس نے دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ واپس آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ میں تبدیلی کی، ٹھیک ہے، اور اس تفصیل کے مطابق عمرہ کی کیا ہے؟ 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اعمرتک ہذہ الدار وہی لک ولی عقبک، ٹھیک ہے، یعنی یہ گھر تمہیں زندگی بھر کے لیے دے دیا، یا یہ تمہارے اور تمہارے وارثوں کا ہے۔ آگے دوسری صورت دیکھیے داری لک عمرہ ما عشت فإن مت فہی واجبۃ الی، یعنی میں اپنا گھر تمہیں عمرہ کے طور پر دیتا ہوں جب تک تم زندہ رہو، فإن مت، اور جب تم مر جاؤ گے، فہی واجبۃ الی، تو میرے پاس واپس آ جائے گا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ داری لک عمرہ، یعنی یہ مکان میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں تمہاری عمر بھر کے لیے۔ معمر کے مرنے کے بعد اب کیا ہوگا اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیسری صورت میں۔ اب دیکھیں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عمرہ کی یہ 3 صورتیں ہبہ ہے یا عاریت، اور اس سلسلے میں کیا ہے؟ 2 مذاہب ہے۔ پہلا مذہب امام مالک کا ہے
کہ تینوں صورتوں میں عمرہ کو عاریت ہی سمجھا جائے گا، ہبہ نہیں کہا جائے گا. وہ مکان معمر لہو کے لیے صرف اس کی زندگی تک کے لیے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد معمر کی طرف لوٹ آئے گا، معمر جس نے دیا ہے. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں ہیا لکا ولیعقبکا کا مطلب یہ ہے کہ ورثہ اس گھر سے نفع اٹھانے کے حقدار ہوں گے، ملکیت ان کی طرف منتقل نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جب معمر لہو کے تمام ورثہ انتقال کر جائیں اور کوئی وارث باقی نہ رہے تو اس وقت یہ گھر معمر کی طرف واپس آ جائے گا، اور اگر وہ زندہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو مل جائے گا. دوسری صورت میں اس نے خود صراحت کر دی ہے اور تیسری صورت میں مطلق رکھا ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں بھی معمر کے پاس واپس آ جائے گا. دوسرا مذہب جو ہے حنفیہ شافعیہ اور صحیح قول کے مطابق حنابلہ کا ہے. ٹھیک ہے. تینوں صورتوں میں عمرہ کیا ہے؟ ہبہ ہے. پہلی صورت میں بالکل ظاہر ہے اس لیے کہ اس نے خود ہی صراحت کر دی، اور دوسری صورت میں بھی ہبہ ہی ہے، اور مومن نے جو شرط لگائی کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ میرے پاس واپس آ جائے گا، یہ شرط کیا ہو جائے گی؟ فاسد. لہذا وہ مکان معمر لہو کی زندگی میں اس کے لیے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ کے لیے ہوگا. اور تیسری صورت میں جب اس نے کوئی صراحت نہیں کی تو بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ ہبہ ہوگا. آگے دیکھیے اگلے مسئلے کی طرف. والرقبہ باطلۃ عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جائزۃ. اور رقبہ باطل ہے طرفین کے نزدیک، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جائز ہے. اب رقبہ کیا ہے؟ رقبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ کہے میں اپنا گھر تمہیں رقبہ کے طور پر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرو، اگر تمہارا انتقال پہلے ہو گیا تو یہ گھر لوٹ کر میرے پاس آ جائے گا، اور اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو یہ مکان ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا. اب دیکھیے رقبہ جو یہ مراقبہ سے ماخوذ ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ انتظار. ہبہ کی اس قسم میں واہب و موہوب لہو میں سے ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب دوسرے کی موت ہو جائے گی تو پھر وہ گھر کیا ہے؟ اسی کی ملکیت میں، جو زندہ ہے اس کی ملکیت میں آ جائے گا، اور اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون پہلے مرے گا، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ رقبہ رکھا گیا. اب دیکھیں رقبہ کے بارے میں فقہاء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. امام مالک کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ عاریت والا ہے. امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف کے نزدیک رقبہ جائز ہے اور اس سے ہبہ منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عبارت میں دیکھیے امام یوسف کا قول منقول بھی ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ رقبہ جائز ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہبہ منعقد ہوتا ہے. طرفین کے نزدیک رقبہ کیا ہے؟ باطل ہے. یعنی داری لک رقبہ یہ الفاظ کہنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا اور وہ مکان بدستور رقبہ کرنے والے کی ملکیت میں رہے گا. آگے دیکھیے ومن وہب جاریتن الا حملها، کسی نے باندھی ہبہ کی مگر اس کا حمل، صحت الہبۃ تو صحیح ہوگا ہبہ، وبطل الاستثناء اور باطل ہوگا استثناء. اب دیکھیے باب بیع الفاسدی، وہاں پہ بھی یہ مسئلہ گزرا تھا کہ اگر باندھی کیا ہے؟ ایک آدمی باندھی بیچے اور حمل کا کیا کر دے؟ استثناء کرے تو جائز نہیں ہے. اسی طرح ہبہ کا معاملہ ہے، وہاں دیکھیے وہاں جو ہے کیا ہے؟ بیع والے میں باب بیع الفاسد میں بیع کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ہبہ جو ہے شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوا کرتا، اس لیے جو ہے بلکہ شرط فاسد جو ہے وہ کیا ہے؟ خود فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے باندھی اور بچہ دونوں کا ہبہ صحیح ہو جائے گا اور جو استثناء کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. آگے دیکھیے والصدقۃ کالہبۃ لا تصح الا بالقبض، اور صدقہ کیا ہے؟ ہبہ کی طرح ہے، لا تصح صحیح نہیں ہوتا الا بالقبض مگر قبضے کے بعد. جس طرح ہبہ کا حکم ہے اسی طرح صدقہ کا بھی حکم ہے، یعنی ہبہ قبضے کے بعد مکمل ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ بھی کس کے بعد مکمل ہوتا ہے؟ قبضے کے بعد. آگے دیکھیے ولا تجوز فی مشاع یحتمل القسمۃ، اور جائز نہیں ہے صدقہ ایسی مشترک چیز میں جو تقسیم ہو سکتی ہو. دیکھیے یہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ جو چیز کیا ہے؟ تقسیم ہو سکتی ہو، اس کو تقسیم کیے بغیر ہبہ کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح صدقے کے بارے میں ہے کہ جو چیز تقسیم ہو سکتی ہو اس کو تقسیم کیے بغیر صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر چیز تقسیم کرنے سے برباد ہوتی ہو تو پھر کیا ہے؟ مجبوری ہے بغیر تقسیم کیے بھی
صدقہ جائز ہوگا. جیسے دیکھیں حمام وغیرہ ہیں ان کو تقسیم کرنے کے بعد کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. آگے دیکھیں وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ جَازَ, اور اگر صدقہ کرے دو فقیروں پر کوئی چیز تو کیا ہے, جائز ہے. کسی نے دو فقیروں پر ایک چیز صدقہ کی تو دونوں کی شرکت ہو گئی اور غیر تقسیم شدہ صدقہ ہو گیا, اس لیے قاعدے کے اعتبار سے جائز نہیں ہونا چاہیے مگر پھر بھی جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ صدقے میں اولاً تملیک اللہ کے واسطے ہوتی ہے, جو اکیلا ہے اس لیے شرکت نہیں ہوئی. اس وجہ سے صدقہ کا مال دو فقیروں کو صدقہ کریں تو صاحبین کے نزدیک تو جائز ہے, کیونکہ ان کے نزدیک تو دو آدمیوں کو ہبہ کیا تھا, جائز تھا, اسی لیے دو آدمیوں پر صدقہ کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے, مگر امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں. آگے دیکھیے وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ, اور صحیح نہیں ہے واپس لینا صدقہ کو کس کے بعد, قبضے کے بعد. صدقہ کرنے کا مقصد کیا ہے, ثواب حاصل کرنا ہے, اور ثواب حاصل ہو گیا تو گویا کہ صدقہ کا بدلہ مل گیا, لہٰذا اس کو واپس لینا جائز نہیں. ہاں اگر قبضہ نہ کیا ہو تو پھر جو ہے کیا کر سکتے ہیں, واپس لے سکتے ہیں. آگے دیکھیے وَمَن نَظَرَ أَن يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ, کسی نے نظر مانی کہ صدقہ کرے گا اپنے مال کو, لَزِمَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ, تو لازم ہوگا اس کو کہ صدقہ کرے اس قسم کا مال جس میں واجب ہوتی ہے زکوٰۃ. ایک شخص نے یہ نظر مانی کہ میں اپنا مال صدقہ کروں گا تو ان مالوں کو صدقہ کرنا واجب ہوگا جن میں اس پر زکوٰۃ واجب تھی. جن مالوں میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی ان کو, مطلب جو ذاتی استعمال وغیرہ کی چیزیں ہیں یا جو نصاب کو نہیں پہنچتی ہیں, ان کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا. مال دیکھیں محاورے میں ہر قسم کے مال کو کہتے ہیں, مگر شریعت میں جب مال بولا جاتا ہے تو وہی مال مراد ہوتا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہو. مثلاً سونا چاندی, سامان تجارت, سال کے اکثر حصے میں باہر چرنے والے جانور, لہٰذا انہی مالوں میں صدقہ لازم ہوگا. آگے آخری مسئلہ دیکھیے وَمَن نَظَرَ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ, اور جس نے نظر مانی اپنی ملکیت صدقہ کرنے کی, لَزِمَهُ, تو لازم ہوگا اس پر, أَن يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ, کہ پورا مال صدقہ کر دے. وَيُقَالُ لَهُ, اور کہا جائے گا اس سے, أَمْسِكْ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَىٰ أَن تَكْسِبَ مَالًا, اور کہا جائے گا اس سے کہ روک لے اس میں سے اتنی مقدار, ما تنفقه, کہ خرچ کرے جس سے تو, علی نفسک, اپنی ذات پر, وعیالک, اور اپنے اہل و عیال پر, الی ان تکسب مالا, مال کمانے تک, فاذا اکتسبت مالا, اور جب کیا کرو تم مال کما لو, تصدقوا, تو کیا کرو صدقہ کر دو, بمثل ما امسکت لنفسک, اس کے برابر جو تم نے کیا کیا اپنے لیے روکا تھا. دیکھیے صورت مسئلہ یہ ہے, ایک آدمی نے کیا کیا, نظر مانی. نظر کیا مانی تھی کہ اپنی ملکیت کو صدقہ کرے گا, تو تمام مال صدقہ کرنا لازم ہوگا, کیونکہ دیکھیے ملکیت میں سارا مال جو ہے کیا ہے, شامل ہے, سبھی اس کی ملکیت میں ہے, لیکن پورا مال فوراً اگر صدقہ کرے گا تو پھر کیا ہے, یہ اور اس کے بال بچے جو ہیں وہ کیا ہے, ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اتنا مال روک لے جس سے کیا ہے, اس کی ذات اور اس کی کیا ہے, اہل و عیال کا خرچ چل سکے. پھر جو مال اتنا مال کما لے تو پھر کیا کرے گا, جو اس نے بچا کے رکھا تھا اتنا مال صدقہ کر دے, جتنا پہلے اس نے کیا کیا تھا, اپنے لیے روکا تھا. یہ آپ کا آج کا سبق ہے, اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, آگے مطالعہ جاری رکھیے. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.